اس بی بی پر ہزاروں سلام ہو. آج بھی ان کی قبر مسمار ہے، جنت البقیع میں ہے بی بی ام البنین کی قبر. اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میں گیا ہوں بی بی کی قبر پر کھڑے ہو کر میں نے زیارت پڑھی ہے. اب تو وہ جگہ ہی انہوں نے بند کر دی ہے. فقط حسین کی ماں کی قبر مسمار نہیں ہے، عباس کی ماں کی قبر میں مسمار ہے. دیکھو کیا خوبصورت وفا ہے اس خانوادے کی، خانوادہ اہل بیت سے. عباس کا روضہ آباد ہے چونکہ حسین کا روضہ آباد ہے، لیکن عباس کی ماں کی قبر ویران ہے چونکہ اب تک حسین کی ماں کی قبر آباد نہیں ہے. عباس، مادر عباس کی قبر اس وقت آباد ہوگی کہ جب پہلے حسین کی ماں کی قبر آباد ہوگی. یہ وفا ہے. ام البنین، ایک روایت ملتی ہے، سنیے گا، گریہ کیجیے گا، کہ مولا علی جب صفین سے جب واپس پلٹے نا تو کوفہ کے باہر رک گئے. فارسی کتابوں میں روایت ہے کوفہ کے باہر رک گئے اور مولا علی نے جنگ کی مشق کی عباس کے ساتھ. بھائی عباس کے استاد کا نام علی ہے، تو علی اور عباس تلوار کی مشق کر رہے ہیں. کیا خوبصورت منظر ہوگا، خدا کی قسم. ایک اللہ کا شعر ہے، ایک علی کا شعر ہے. ام البنین کو خبر ہوئی بیت علی کوفہ میں نا، وہاں سے بی بی باہر تشریف لائی، کوفہ سے باہر. تو بی بی نے ایک عجیب منظر دیکھا اور بہت گریہ کیا. تلوار کی مشق کرتے کرتے دفعتاً علی نے عباس کے دائیں بازو کو باندھ دیا. کہ عباس فقط دائیں بازو کو باندھ دیا، بائیں بازو سے جنگ کرو، دائیں سے نہیں. اب ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے. اب عباس کا گویا دائیں بازو نہیں ہے. جنگ کی مشق کرتے کرتے دفعتاً علی آگے بڑھے، بائیں بازو کو بھی باندھ دیا. کہ عباس، یا اللہ، اب دونوں ہاتھوں کے بغیر لڑو عباس. تو ام البنین آئی اور آ کر کہا کہ یا امیر المومنین، کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ آپ نے عباس کے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے اس وقت. نہیں. علی بن ابی طالب نے گریہ شروع کیا، اس لیے کہ علی کو صفین کے اس بات کے منظر سے کربلا کا منظر یاد آ رہا تھا. کہا نہیں ام البنین، خطا کوئی نہیں ہوئی عباس سے، لیکن عباس نے ایسے ہی جنگ کرنی ہے کربلا میں، عباس نے ایسے ہی حسین کا ساتھ دینا ہے. اس لیے جب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا. باب الحوائج کی ماں کی مجلس ہے، حاجتوں کو مانگ لینا، مولا کے در سے انشاءاللہ حاجتیں پوری ہوں گی. تو عباس نے گویا عباس کے ہونٹ ہلے، پروردگار میری کوئی اور تمنا نہیں، بس میری ایک تمنا یہ ہے کہ یہ پانی کسی طرح حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. تیر لگا مشق پر، تیر چھلنی، مشق چھلنی ہوئی، پانی بہہ گیا. کہا پروردگار تیری اپنے مسئلے تو جانتا ہے، لیکن اگر یہ پانی حسین کے بچوں تک نہ گیا تو اب میری لاش بھی حسین کے بچوں تک، خیموں تک نہ جائے. سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، گویا ندائے پروردگار آئی، عباس ہم نے تیری پہلی حاجت کو بھی رد نہیں کیا، یہ امتحان کا وقت ہے، لیکن ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا ہے. اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے. عباس، 2-4 جملے مجھے کہنے ہیں مصائب کے، انشاءاللہ میرا ساتھ دیجیے گا. اور اگر آپ نے گریہ کر لیا، اگر آپ نے گریہ کر لیا، دیکھیے گا میری طرف، نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام پر، ان کی ماں پر، انشاءاللہ آج کی مجلس قبول ہو جائے گی. آئے عباس اس وقت ام البنین کو لے کر، جب حیدر کا آخری وقت تھا، مولا علی علیہ السلام نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. ایک حجرے سے ایک بی بی کے گریے کی آواز بلند ہوئی. علی نے کہا کون گریہ کر رہی ہے؟ کہا ام البنین گریہ فرما رہی ہے. کہا ام البنین کو بلانا. کہا ام البنین ابھی میں زندہ ہوں، آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا اے مولا، اللہ جانے میرے عباس سے کیا خطا ہوئی، آپ نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن مجتبیٰ مولا کے ہاتھ میں دیا ہے، میرے عباس کا ہاتھ کیا اس قابل نہیں تھا کہ حسن کے ہاتھ میں دیا جائے؟ کہا نہیں، عباس کا امام کوئی اور ہے. عباس کو بلایا، حسین کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا کہ آج سے تیرا مولا حسین ہے، آج سے تیرا آقا حسین ہے. اور پھر عباس کو وصیت کی، لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین، اے عباس جب تک حسین کے بچے نہ پانی پی لینا. عباس پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پانی نہ پی لے. عجب ہے، یہ ساری وصیتیں ام البنین کے سامنے ہیں. لہٰذا جب مدینہ سے یہ کاروان چلا تھا 28 رجب کو، اس وقت ام البنین نے عباس کو بلا کر سب کے سامنے کہا تھا، اے عباس
سب سے پہلے تو اخی نہ کہنا یعنی بھائی نہ کہنا، سیدی کہنا، مولائی کہنا، سید اور مولا کہنا حسین کو. اور اے عباس، یہ تاریخ میں وصیت موجود ہے کہ اے عباس حسین اگر واپس نہ آئے نا تو بھی واپس نہ آنا عباس. واپس نہ عباس، فقط واپس اس وقت آنا کہ جب حسین واپس آئے. بس عزیزوں، جب یہ کاروان پہنچا، لٹا ہوا قافلہ واپس پہنچا ہے مدینہ، تو اس وقت بشیر ابن جزلم سے امام سجاد نے جا کر کہا کہ جا کر اشعار پڑھنا اور بتلانا کہ ہم واپس آ چکے ہیں مدینہ میں. لیکن اسی لیے کہ شاعری کو اپنی مجلس میں رکھی، اس لیے کہ امام کی تمنا تھی کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم. اس نے اشعار پڑھنا شروع کیے، اے مدینہ والو، مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، اس لیے کہ حسین مار دیے گئے، حسین کی بہنیں اسیر ہو گئیں. کہتے ہیں مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے لوگ رو رو کر نہ نکل رہے ہوں، گریے کی آوازیں نہ آ رہی ہوں. ایک مرتبہ بشیر کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، دیکھ وہ جو معظمہ بی بی آہستے آہستے آ رہی ہے نا، وہ عباس کی ماں ہے. دیکھو ام البنین کے مصائب کا ذکر معمولاً کم ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے نام ابو الفضل عباس پر. عباس کی ماں کا پرسہ پیش کرنا ہے. آج میں جملے بدل رہا ہوں. ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ عباس کے مصائب ہیں، سیدہ پرسہ لینے آئی ہیں، ام البنین پرسہ لینے آئی ہیں. آج ام البنین کے مصائب ہیں، یقیناً مدینہ سے فاطمہ زہرا آئی ہے، بلکہ شام سے بی بی زینب آئی ہے. اس لیے کہ بی بی زینب ام البنین کے جہاں جا کر پرسہ دیتی تھی عباس کی شہادت کا، کہتی تھی اے ماں عباس کی شہادت کا پرسہ زینب سے قبول کر. تو بشیر سے کہا کہ وہ جو بی بی آ رہی ہے نا، اس کے 4 بیٹے دیکھ مارے گئے ہیں، لیکن فوراً سے نہیں بتانا کہ 4 بیٹے مارے گئے ہیں، بوڑھی خاتون ہے. ایسا کر ابھی اتنا بتا، خالی ایک بیٹے کا بتلا، ایک بیٹا مارا گیا. تو بی بی آہستے آہستے جب آئیں، بہت معظمہ ضعیفہ بی بی، تو بشیر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ایک فرزند جو تھے نا عثمان ابن علی، وہ مارے گئے. بی بی نے دیکھا بشیر کی طرف، کہ حسین کی کیا خبر ہے؟ کہ بی بی آپ کا ایک بیٹا تھا جعفر، وہ بھی مارا گیا، کہ بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ پھر کہا عبداللہ مارے گئے، کہ چھوڑو بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ پھر بشیر کہتے ہیں میں نے کہا جب میں عباس کا کہوں گا تو یہ حسین کا نہیں پوچھیں گی، ماتم کریں گی. کہ میں نے کہا بی بی آپ کا عباس مارا گیا، شانے کٹا کر سو گیا، کہ یہ بتاؤ حسین کی کیا؟ بی بی کا جملہ ہے کلہم ومن تحت الخضرہ فداء لأبی عبداللہ. میرے سارے بیٹے بلکہ جو کچھ آسمان کے نیچے ہے سب حسین پر قربان ہو جائے، بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی حسین 2 لہروں کے درمیان پیاسا ذبح ہو گیا. کہتے ہیں بی بی سے برداشت نہ ہوا، گر گئی زمین پر. کہا اے آقا شرمندہ ہوں میں، عباس کہا تھا. کہ عباس کہا تھا، کہ بی بی عباس پہلے ہی شانے کٹا کر مراد پر سو گیا تھا. بس بی بی گئی، آخری جملہ کہتا ہوں، جنت البقیع گئی، 5 نشان بنائے، 4 اپنے بیٹوں کی قبروں کے نشان، ایک حسین کی قبر کا نشان. 5 نشان بنائے، اس کے بعد 4 نشان مٹا دیے. کہ نہیں بیٹا عباس، تیری ماں زندہ ہے، میں تجھ پر نہیں روں گی، میں اس حسین پر روں گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے. پھر بی بی حسین پر روتی تھی، حسین پر ماتم کرتی تھی. آخری جملہ، ایک موقع ایسا آیا جب عباس پر بہت روئی. اس وقت روئی کہ جب بی بی کہتی تھی عباس مجھے لوگ بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے تھے، عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی جرأت تھی تیرے قریب آتا، تجھ پر حملہ کر کے تیرے بازو قلم کرتا. عباس یقین نہیں آتا، لیکن ہاں عباس جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے تو عباس یقین آ جاتا ہے. اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا، کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، تو زندہ ہوتا زینب کی چادر نہ چھنتی. عباس زینب بے ردا کوفہ اور شام میں پھرائی گئی، عباس یقین آ گیا تیرے بازو قلم ہو گئے. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس یا ابن امیر المؤمنین
یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے عباس، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسینی کا واسطہ ہے، میرے غموں کو بھی دور فرما دے اے مولا، اے آقا حسین، اے آقا حسین۔ عباس کی ماں کا ذکر ہوا ہے مولا، مومنین بہت سی حاجات لے کر آئے ہیں، میں توسل پڑھتا ہوں حاجات کی برابری کے لیے، حسین ضرور انشاءاللہ پورا فرمائیں گے۔ کیا ہی بہترین ہے کہ فاطمہ زہرا کا ذکر ایام فاطمیہ میں اور پھر فوراً مادر عباس کا ذکر ہو۔ جیسے عباس باب العوائد ہے، ویسے عباس کی ماں ام البنین بھی باب العوائد ہے۔